وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى وفي مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اور ایک اور شاعر جو ہے، ایک شعر یوں ہے، فرش کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دور فطرت کو دیکھیں، نبوت جب شروع ہوئی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، منصب نبوت جب مل گیا، اس نبوت ملنے کے بعد آزمائشیں ہی آزمائشیں نظر آتی ہیں، اور اس نبوت سے پہلے بھی آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ باپ کا سہارا نہیں تھا، ماں کا سہارا چند سالوں رہا، وہ بھی ختم ہو گیا، یہ سارے سہارے چھین لیے۔ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، اس عمر میں جو ہے کوئی ایسی ترتیب نہ بن پائی، نبوت مل گئی، نبوت کے بعد بھی آزمائشیں۔ وہ لوگ جو تعریفوں کے پل باندھتے تھے، جن کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معتبر کوئی نہیں تھا، انہوں نے بھی پتھر اٹھا کے مارے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ہمیں کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ جی یہ ہمیں اچھی دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ تو قریش نے جو ہے اللہ کے نبی کا سوشل بائیکاٹ کر لیا۔ شاہ ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی نے کچھ وقت گزارا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اف تک نہیں کہا، مصائب سارے جھیلتے گئے، پریشانیاں ساری برداشت کرتے رہے اللہ کے لیے۔ اللہ کی راہ میں یہ پریشانیوں کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جب ہماری تبلیغی جماعت جاتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے لوگ ڈانٹتے ہیں، ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن جو اس وقت ایمانی کیفیت بنتی ہے وہ عام طور پر نہیں بنتی۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ جب مصائب میں سجدے میں سر رکھا جاتا ہے، وہ سجدہ جو ہے اللہ کے قرب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو طائف کی شاہ ابی طالب کی گاڑی جب یہ جو ہے سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کو تیز کر دیا، تیز کرتے گئے حتیٰ کہ طائف تک پہنچ گئے۔ طائف کے 3 سرداروں پہ ایمان پیش کیا کہ یہ اوپر کے جو ہے ایلیٹ کلاس والے اگر مان جائیں گے تو ان کے ماتحت بھی جلدی اسلام قبول کر لیں گے۔ ان تینوں نے اللہ کے نبی کی بات کو تو نہیں مانا،
لیکن ساتھ جو ہے تکلیفیں دینے کی کوشش شروع کر دی، اوباش لڑکوں کو لگا دیا، وہ اللہ کے نبی کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا۔ اس ٹائم بھی اللہ کے نبی نے ایک دعا کی تھی، احادیث مبارکہ میں وہ دعا مذکور ہے، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ میں اپنا دکھ اندوہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں جھیل رہے تھے، اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی کتنی تکلیفیں جو ہے پریشانیاں برداشت کی۔ کچھ طائف سے پہلے یا بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی ایک موقع پر اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور یہ سیر بھی اس کو ہم سیر سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے تسلی کے لیے، ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا جو ہے نا یہ بندہ ڈپریس ہے تو گھوم پھر آئے، اور اللہ کے نبی کا ایک مقام بھی دنیا کو دکھا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا اکرم الاولین والآخرین، میں پہلے اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں میں سب سے بلند مقام رکھتا ہوں۔ اللہ نے وہ مقام بھی دکھا دیا کہ یہ دیکھو میرے محبوب کا مقام یہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ ہے، ایک کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایک کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ساری باتیں سنی، باہر تشریف لائے، فرمایا تم لوگوں نے یوں بات کہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بات بالکل برحق ہے، وہو کذالک، بالکل وہ خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہو کذالک، بالکل سچی بات ہے، عیسیٰ جو ہے روح اللہ ہیں، بالکل سچی بات ہے، لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، میں تو اللہ کا حبیب ہوں، الا وانا حبیب اللہ، میرا مقام محبوب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک یوں بھی سفر کروایا، اور میں سوچ رہا تھا آج بعض روایتیں چونکہ اس شب معراج کی تعین کرنے میں مختلف اقوال ہیں، راجح قول بعض نے مشہور قول یہ لکھا ہے کہ 27 رجب کو ہوئی، بہرحال مختلف اس میں اقوال ہیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اس معراج کے بعد اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں 10 سال اس دنیا میں رہے، اور اس مکہ میں بھی جو ہے 2 سال یا بعض روایتوں میں 3 سال رہے۔ اتنے سالوں میں اس معراج کے موقع پر کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کو کوئی خاص اہتمام سے اس نیت سے عبادت کرنا کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نوافل پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ عام روٹین میں نوافل پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح لیلۃ القدر رمضان کی آخری راتوں میں ہم کہتے ہیں عبادت کریں، 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے عبادت کی جائے، اس رات میں کوئی عبادت کا تصور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سے نہیں ملتا۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ رجب میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام جو ہے آسمانوں کی سیر کروائی، شعبان میں 15 شعبان کی رات آ گئی، اور رمضان جو ہے وہ ہر رات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اللہ کے نبی کا مقام یوں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرا رمضان کیسے گزرے گا اس دفعہ، وہ اپنے رجب اور شعبان کو دیکھ لے، اگر اس کا رجب غفلت میں گزرا ہے تو رمضان بھی اسی طرح گزرے گا، شعبان غفلت میں گزرا ہے تو رمضان بھی غفلت میں گزرے گا۔ اس لیے رمضان کی تیاری اللہ کے نبی نے رجب سے کرنے کی تیاری حکم دی کہ رجب میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں، اپنے اسکیجول کو تبدیل کر دیں۔ تو بہرحال
اگر اس قول کو لیا جائے کہ جی رجب کے مہینے میں 27 رجب کو یہ ہوا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بہرحال جب بھی ہوا واقعہ معراج ایسا ایتھینٹک ہے، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہر عیب سے پاک ہے، الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت ٹریولنگ کرنے کو، اسرا کے بعد جو ہے لیلن دوبارہ لا کے بتا دیا کہ یہ کنفرم مراد کا ہی وقت تھا، اور لیلن کے اوپر جو ہے بعض جو اہل علم ہو سمجھ جائیں گے تنوین ہے، تنوین کئی دفعہ تقلیل کے لیے آتی ہے، بہت رات کے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کام ہو گیا۔ ہوا کیا، اللہ کے نبی جو ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ سے یہ سفر شروع ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں فرشتے آئے اور یہ چھت پھاڑ کے آئے اور اللہ کے نبی کو جو ہے بیت اللہ لے کے، وہاں اللہ کے نبی جو ہے تھے، قلب مبارک کو جو ہے وہ زمزم سے دھویا گیا، یہاں سے جو ہے وہ زمزم پہ لے گئے، وہاں قلب مبارک کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ براق جنت سے لایا گیا، سارے انتظامات وہاں سے کیے گئے، تو قلب اطہر کو دھونے کے لیے وہاں سے کوئی لیکوڈ نہیں آیا، زمزم کو استعمال کیا گیا، پتہ چلا زمزم جو ہے اس سے بھی افضل ہے، یہ اتنا افضل پانی ہے، اور اس پانی کی نسبت چونکہ یہ بھی جنتی پانی ہے، تو زمزم سے دھونے کے بعد اس کو علم اور حکمت انوارات سے بھر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ بچپن میں بھی ہوا، اور یہ 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ سفر جو ہے 2 حصوں میں ہے، پہلا ایسا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، بعض نے اس کو جو ہے اسرا سے تعبیر کیا، اور بیت اللہ سے آسمانوں کا سفر کو معراج سے تعبیر کیا، بہرحال دونوں کہے جا سکتے ہیں۔ اور یہ سفر، اس سفر میں کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ جی کیا یہ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سفر، آج سے چند سال پہلے جو ہے ممکن انسان سوچ سکتا ہو کہ یار کیسے ممکن ہے، اور مشرکین نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ جی کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک چلے جائیں۔ مشرکین نے اسی اعتراض کی بنیاد پر دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس گئے تھے کہ ابو بکر آپ کا نبی تو یوں کہتا ہے، فرمایا کہ میرا نبی کہتے ہیں برحق کہتا ہے، سچ کہتا ہے، میں مانتا ہوں، ہم تو یوں بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو آپ یہ بات کریں آسمانوں سے فرشتہ یوں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے ان کے پاس۔ تو آج اگر کسی کو کہا جائے کہ جی میں جو ہے دبئی صبح گیا تھا، دوپہر میں آ گیا تھا، تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن آج سے 100 سال پہلے کسی کو کہا جائے کہ میں صبح دبئی گیا، شام دوپہر کو آ گیا، کہے گا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے وہ احوال آج کھول دیے ہیں کہ یہ ممکن ہے، یہ امکانات میں سے ہے۔ جب انسانوں کی بنائی ہوئی مشین میں انسان یہاں سے صبح جائے شام کو جو ہے عمرہ کر کے آ سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی سواری پہ اللہ کے اپنے محبوب کو تھوڑی دیر میں سب کچھ سیر نہیں کروا سکتے کیا؟ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گئے۔ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، اللہ کے نبی کو جو مقام ملا وہ مقام عاجزی اور تواضع کی بنا پر ملا۔ اب جو ہے جس کے اندر عاجزی غالب ہوتی ہے، اللہ اس کو اسی طرح عروج دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ عاجزی والے کبھی بھی جو ہے، ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا حق ہیں، سچ ہیں،
اور فرمایا اس میں ایک یہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر دیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ ظاہری نظر میں یہ آتا کہ یہ لوگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو گئی، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، میں نے جھگڑا ختم کر لیا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، میرا مقام گر گیا۔ مقام کبھی نہیں گرے گا، کبھی بھی نہیں گرے گا۔ ہاں، جو تکبر کرے گا، اکڑ جائے گا، اللہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ وہ بڑے بڑے اکڑہان جو ہے فرعون جیسے، اور فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ معراج کا جو سفر جو ہے یہ ہوا بیت اللہ سے بیت المقدس تک براق پہ ہوا۔ براق جنتی سواری ہے، اور اس کا رفتار اتنی تیز ہے جہاں انسان کی نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، اتنی تیز سواری۔ یعنی نارمل چلے جس سے ہم چلتے ہیں، نارمل جو قدم اٹھائے گی تو ایک قدم جتنا ہماری نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑے گا، تو 2-4 قدموں میں کراچی سے باہر نکل جائے گی وہ۔ تو براق کو جب لایا گیا تو براق شوخی کرنے لگا، اچھلنے لگا، فخر کرنے لگا ہوگا کہ آج تک مجھ پر اس سے جیسا کوئی اور معزز و مکرم شخصیت آئی نہیں ہے۔ اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہوگا کہ آج میرے اس کندھے پہ جو ہے، آج میری پیٹھ پر سوار ہوں گے تو کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیے، اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ براق خوش ہو رہا تھا، اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے چنا کہ میں رسول اللہ کی سواری بنوں۔ ایک وہ بھی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہجرت کے لیے لے گیا تھا۔ ابو بکر بھی سب سے عظیم سواری بنے تھے، وہ پشت کتنی مبارک تھی یہاں رسول اللہ کے جسم میں اطہر لگا تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس میں اثر ہے وہ سب سے بابرکت جگہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، ایک رات مدینہ منورہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اللہ کے نبی ایک گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا جو ہے بڑا سست ہوا کرتا تھا چلنے میں، اور اللہ کے نبی پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کر واپس آئے۔ فرمایا لا تراؤ، ڈرو نہیں، اور پھر فرمایا انا وجدناہ لبحرا، اس گھوڑے کو ہم نے تیز رفتاری میں سمندر کی طرح پایا۔ وجہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اس گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور جب انسان کسی کے کندھے پہ بیٹھتا ہے تو اس کا ہاتھ ماتھے پہ ہوتا ہے، جو سوار ہوتے ہیں وہ ماتھے پہ، صدیق تیری عظمت پہ قربان کہ تیرے جو رسول اللہ کا جسم اطہر تیرے کندھے پہ، رسول اللہ کے ہاتھ تیرے ماتھے پہ، اور وہاں غار حرا میں آپ کی ران پہ رسول اللہ کا سر ہے۔ کیا قسمت پائی اس خاندان نے۔ اور براق جو ہے یہاں سے اللہ کے نبی کو لے گیا، راستے میں کچھ قوموں پہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اور یہ ایک مثالی شکل بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، ایک مثالی شکل راستے میں دکھائی گئی کہ فلاں جرم جو ہے جس سے دنیا کے آتے دفعہ 102 اس کے جو سزا یوں ہوتی ہے، دفعہ جو ہے فلاں اس کی سزا یوں ہوتی ہے۔ جو راستے میں مختلف قوموں پہ گزر ہوا، اللہ کے نبی کو بتاتے گئے کہ یہ فلاں مجرم ہیں، فلاں جرم کرنے والے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا، جبرائیل نے کہا آپ یہاں اتریے اور یہاں نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے 2 نفل پڑھے، پھر پوچھا جبرائیل نے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہاں سے آگے گئے اللہ کے نبی،
اور ایک اور جگہ آئی، اور جس جگہ کو روایت میں آتا ہے کہ وادی سینا شجر موسیٰ کہا جاتا ہے، اس کے قریب اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، اس کی برکات کو بھی سمیٹا، اور اس جگہ پہ بھی نوافل پڑھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ان تمام جگہوں پہ نوافل پڑھ کے ان جگہوں کی برکات کو بھی سمیٹا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ایک بڑھیا جو ہے وہ اس نے اللہ کے نبی کو آواز دینا چاہی، جبرائیل نے کہا آگے چلیے، چھوڑے اس کو۔ آگے نکل گئے، آگے دیکھا ایک بوڑھا ہے، وہ اللہ کے نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا، جبرائیل نے فرمایا آگے نکلیے، چھوڑے اس کو۔ آگے جا کے بتایا کہ جو بوڑھی عورت آپ کو آواز دے رہی تھی یہ دنیا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح دنیا یہ بوڑھی ہو گئی، اب بوڑھے ہونے کے بعد مرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بوڑھا ہونے کے بعد انسان کی بس روانگی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اشارہ ہے نبی آپ کے لیے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، یہ کائنات ختم ہونے والی ہے۔ اور جو بوڑھا تھا فرمایا وہ شیطان تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسی قوم پر بھی اس سفر میں گزر ہوا جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے تھے، اور وہ ناخنوں سے بڑے بڑے ناخن تھے، اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، زخمی کر رہے تھے، جس طرح ایک پاگل ہوتے ہیں نا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، تو غیبت کرنے پہ یہ سزا ہوگی کہ یہ اپنے چہروں کو قیامت پہ یوں نوچیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور قوم پہ گزر ہوا، ایک دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، یوں پتھر نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کھا رہا ہے، جیسے وہ پتھر نکلتا ہے کھا لیتے، ایک اور پتھر پھر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ قوم کون ہے، کہ کون سے مجرم ہیں؟ فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھاتے تھے دنیا میں، تو شاید سود سے انہوں نے پیزا کھایا ہوگا، انہوں نے جو ہے برگر کھایا ہوگا، انہوں نے اچھی چیزیں کھائی ہوں گی، لیکن یہ سود قیامت میں پتھر کھانے کا باعث بنے گا۔ آگے آتا ہے ایک ایسی قوم پہ بھی گزر ہوا کہ فرشتے جو ہے جس کے سر کو پتھروں سے کچل رہے تھے، سر کو مار رہے تھے، اور سر جب کچلا جاتا تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہوتا، پھر فرشتہ اس کو کچل دیتا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، نماز قضا ہو گئی، ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، قضا بھی نہیں کرتے تھے، تو بس چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، نماز کو ایک نارمل سی کام لے کے چلتے تھے، ان کو یہ سزا ملے گی۔ اور ایک اور جگہ دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جو کانٹے کھا رہے تھے، کانٹے کھا رہے تھے، کانٹے ہوتے ہیں نا، یہ کھا رہے تھے۔ ہمارے ہاں کبھی چھوٹا سا کانٹا کھانے میں آ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، کوئی کانچ کا ٹکڑا آ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، دانتوں میں جو ہے چھوٹا سا پتھر کا ایک کنکری آ جائے، ذرہ آ جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جن کی غذا کانٹے کھانا ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور آگے دیکھا ایک قوم ہے جن کے سامنے برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک میں گوشت پکا ہوا رکھا ہوا ہے اور ایک میں کچا گوشت ہے، وہ لوگ اس کو چھوڑ کر کچے گوشت کو کھا رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ ادھر بہترین ڈش بنی ہوئی ہے،
تو بتایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ناجائز معاشقے کرتے تھے، ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکتے تھے، حرام کو ترجیح دیتے تھے، قیامت میں ان کے سامنے یوں مرحلہ ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے ایک ایسی قوم پہ بھی گزر ہوا، اللہ اکبر، جو لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کر رہا ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کے اوپر اور لکڑیاں رکھ رہا ہے، اور لکڑیاں رکھ رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ لوگوں کے حقوق اور امانتیں ہیں، یہ ادا نہیں کرتے، ان کے اوپر حقوق اور آتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بوجھل سے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ قیامت میں اتنا بوجھ لے کے جائیں گے لوگوں کی امانتوں کے، لوگوں کے حقوق کے، تو قیامت میں لوگ جو ہے اپنی امانتیں وصول کرنے آئیں گے، اپنے حقوق وصول کرنے آئیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور آگے روایت میں ہے کہ ایک ایسی قوم پہ بھی گزر ہوا جن کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے کہ ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ اے نبی آپ کی امت کے خطیب ہے، جو کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے، جو عمل سے عاری تھے، جن کی زندگی میں عمل نہیں تھا، بس یہ زبان پہ دین تھا۔ فرمایا یہ وہ ہیں، ان کو یہ سزا ملے گی آج۔ آگے آتا ہے ایک ایسی قوم پہ بھی گزر ہوا، اللہ اکبر، جو بیج ڈالتے وہ بیج فوراً بڑا ہو جاتا اور وہ کاشت کے جو ہے کاٹنے کے قابل ہو جاتا، تو ایک ہی دن میں جو ہے تھوڑی دیر میں وہ بیج بڑا ہو کر کاٹنے کے قابل ہو جاتا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا بیج ڈالتے ہیں یوں اتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں کہ جو تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے اجر کو یوں اتنا بڑا بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اور اس شان کے ساتھ، ان نظاروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس کے باہر براق کو وہاں باندھا گیا۔ بعض حضرات نے یہ سوال کیا کہ جی براق تو جنتی سواری ہے، اس کو باندھا کیوں گیا؟ اس امت کی تعلیم کے لیے کہ اپنے جو ہے اسباب پہ بھروسہ، یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر توکل کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو باندھ کے توکل کروں؟ فرمایا اونٹ کو باندھ کے پھر توکل کرو، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد نبوی میں گئے، اذان دینے والے نے اذان دی، تمام انبیاء، بعض روایتیں میں آتے ہیں ان کی روحوں کو جمع کیا گیا، تو اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام نے آگے مصلی پہ کھڑا کیا، اور تمام انبیاء کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ تو آج بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نفل نماز تھی، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر فرض جو تھی، نماز تو باقاعدہ فرض نہیں ہوتی، کچھ جو ہے عبادت فرض تھی وہ کروائی گئی۔ مہاراج جو بھی کروائی گئی، اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اور یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ براق کے ذریعے ہوا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی سیڑھی لگائی گئی، جس طرح ہمارے ہاں جو جاتے ہیں کسی بھی ہم شاپنگ مال میں تو وہاں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں الیکٹرانک جو ہے چیئر لگی اور سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، ہم ایک پہ قدم رکھتے ہیں یوں پر پہنچ جاتے ہیں۔
تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یوں ہی انتظام کیا ہوگا. تو سیڑھیوں کے ذریعے اللہ کے نبی آسمانوں پہ گئے اور زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. وہ یوں اللہ نے طے کروا دیا. جس نبی کی رفتار ظاہری اتنی ہو، اس نبی کا باطنی رفتار کتنی زیادہ ہوگی، وہ کن بلندیوں پہ ہوگی. تو آسمانوں پہ جب گئے، پہلے آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا آسمان کا. فرمایا کون؟ فرمایا محمد. جبرائیل. فرمایا مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد. فرمایا مرحبا. تو گویا کہ آسمان کے فرشتوں میں پہلے سے اعلان تھا کہ مہمان خاص آنے والا ہے. وہ سارے فرشتے تیار تھے. جیسے ہی کہا گیا کہ محمد، فرمایا مرحبا. اللہ اکبر. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح. انسان کی اولاد یا اولاد کی اولاد جو کوئی بڑا مقام حاصل کر لیتی ہے، اس والد کے لیے والد کا سر، اس دادا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو، میرے پوتے کو یہ مقام ملا ہے. ہم تو سارے ہمارے دادا آدم علیہ السلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہوگی کہ اپنے جو ہے امتی کا، اپنی جو ہے نسل کا یہ اتنا بڑا اعزاز دیکھ کر. تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ پہلے آسمان پہ. اور دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مرحبا باخ صالح. ہم جو ہے ویلکم کہتے ہیں اپنے نیک بھائی کو. والنبی صالح. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور علماء نے ان میں راز لکھا ہے. آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، ان سے ملاقات اس وجہ سے ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کو کہیں گے، حدیث شفاعت جو آتی ہے، اذهبوا الى محمد، کہ تم سارے پریشان ہو، کسی نبی کے پاس جا رہے ہو، کسی نبی کے پاس جا رہے ہو، جاؤ محمد کے پاس، تمہارا مسئلہ وہاں پہ حل ہوگا. اور یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی. یہ امت جب جنت میں داخل ہوگی تو ان کو جو حسن دیا جائے گا وہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا. یہ اتنے حسین بن کے جنت میں داخل ہوں گے جتنے یوسف علیہ السلام حسین تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے لقد اعطی شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو دنیا میں سارے حسینوں کا آدھا حسن یوسف کو دیا گیا تھا، اور جنت میں ہر بندہ یوسف جیسا حسین ہوگا. اللہ اکبر. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں پہ ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. یہ 7 آسمانوں پہ جو ہے تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی. ان سب نے اللہ کے نبی کو ویلکم کہا. یہاں سے اللہ کے نبی کا ایک اور سفر شروع ہوا سدرۃ المنتہا کی طرف. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. وہاں اللہ کے نبی پہنچے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے مسند لائی گئی، رف جس کو کہتے ہیں. اس پر اللہ کے نبی ایک اور مقام پہ پہنچے، اس کو فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ اکبر. اس سفر میں جب اس سفر کی تکمیل ہو گئی کہ جس کے بعد آگے کوئی اور جگہ نہیں تھی، تو جب انسان محبوب کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو جو ہے انعامات بھی دیے جاتے ہیں. بلا کے جو ہے جو اللہ کے نبی کو اتنا بڑا مقام، اتنی بلندیوں میں بلا کر جو چیزیں دی گئی وہ صرف 3 چیزیں دی گئی.
ایک نمازیں دی گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ جی 50 نمازیں فرض کی گئی۔ اللہ کے نبی 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اس ترتیب سے آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر گزر ہوا، کہا جی اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ جی اتنا بڑا جب بلایا جا رہا ہے کچھ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا مجھے 50 نمازیں میری امت پہ فرض کی گئی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، اللہ نے اپنے محبوب کو فرشتوں کی جو سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، کوئی فرشتہ اگر رکوع میں ہے تو ساری عمر رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو ساری عمر قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو ساری عمر سجدے میں ہے، کوئی اتحیات میں تو ساری عمر اتحیات میں۔ یہ تمام چیزوں کی عبادت اللہ کے نبی نے صرف ایک انسان کو دے دی کہ یہ سجدہ بھی یہی کرے گا، قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، تشہد میں بھی یہ بیٹھے گا۔ اور یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ شجر اشجار، یہ ہر وقت قیام میں ہوتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ اللہ کی جو تسبیح کر رہے ہیں قیام کی حالت میں کر رہے ہیں۔ جانور جو ہے وہ رکوع کی حالت میں کر رہے ہیں، حشرات جو ہے یہ زمین کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ سب کو اگر کوئی تسبیح کا حیت ملی ہے وہ صرف ایک حیت ملی ہے، کسی کو رکوع، کسی کو قیام، کسی کو سجدہ، اور انسان اشرف المخلوقات تھا، اس کو تمام کی جو ہے عبادات کو جمع کر کے اس کو نماز دے دی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت جو ہے 2 نمازوں کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکی، آپ جائیں اور جا کے جو ہے اس کو کمی کروائیں۔ تو اللہ کے نبی دوبارہ گئے، اللہ سے کہا کہ جی کچھ کمی کر دیں، 5 نمازیں کم کی گئی۔ پھر اسی طرح بار بار موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نمازیں کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ اس میں بھی ایک مزے کی بات ہے، اگر آپ جاگ رہے تو مزے کی بات سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا، کہا رب ارینی کیف تحیی، رب ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تھا کہ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، ولن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں ایک مثال دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا دیکھو میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈال رہا ہوں۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، صرف تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، ان کی یہ حسرت باقی رہ گئی۔ اب انہوں نے کیا اللہ کے نبی سے جو ہے ڈائریکٹ ہو گئے کہ چلو میں تو نہیں دیکھ سکا، جو دیکھ کر آیا ہے میں اس کو تو بار بار دیکھ لوں، جو دیکھ کر آیا ہے میں اس کو بار بار دیکھوں، تو بار بار اللہ کے نبی کو بھیجتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو 5 نمازیں رہ گئی، فرمایا کہ دوبارہ جو ہے جائیں، فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ آواز آئی کہ جی یہ ہیں تو 5 لیکن اجر 50 والا ہی ملے گا، کہ اس امت کی ایک نیکی پہ اللہ نے 10 گنا اجر بڑھا دیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے۔ یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، قیامت میں اعمال نامے میں ہر دن کی 50 نمازیں ہوں گی، اجر 50 نمازوں جیسا ملے گا۔ اور نماز چھوڑنے پہ بھی یوں سمجھیں کہ پھر گناہ، اس لیے حدیث میں سزا بھی بڑی سخت ہے کہ ایک نماز چھوڑنا ایسے گویا کہ اس کی جان مال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے نبی کو اس معراج کی رات میں ملی وہ 5 نمازیں تھی۔ دوسری چیز جو ملی بڑی اہم ہے، وہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، یہ آسمانوں پہ دیا گیا، اور اس آخری رکوع کے اندر ساری جو ہے وہ دعائیں ہیں،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یہ ساری دعائیں ہیں اللہ سے مغفرت چاہنے کی، اللہ کو منانے کی. دنیا میں کئی دفعہ ہمارے پاس بھی کوئی طالب علم آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تو یوں درخواست لکھ، تیری درخواست قبول کر دیں گے. طریقہ اس کو بتا دیتے، گویا کہ جس کی درخواست قبول کرنی ہوتی ہے اس کو طریقہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو یوں لکھ، آپ کی درخواست کا پیٹرن اگر یوں ہوگا تو یہ چل جائے گی. اللہ رب العزت بھی اس امت کو بخشنا چاہتے تھے، فرمایا یوں دعا کرو میں بخش دوں گا. اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اس کو اعزاز نہ دینا ہوتا تو یہ دعا کا پیٹرن بتایا ہی نہ جاتا. اتنے اہتمام سے یہ دعا کا جو پیٹرن بتایا گیا، آپ سب یہ نیت کریں کم سے کم یہ آخری رکوع تو ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، ہمیں پتہ تو ہو تو اس کے اندر کہا کیا گیا اپنے محبوب کو. تیسری چیز جو دی گئی وہ فرمایا میری امت میں جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. شرک سے بچتے رہیں اور اس کے لیے ہم دعا بھی کریں، اے اللہ میں شرک سے بچا، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، جس طرح کا بھی شرک ہے اللہ ہمیں شرک سے بچا، شرک کے قریب بھٹکنے سے بھی بچا. تو اتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. اللہ کے نبی جب رات کو واپس آئے، صبح جو ہے سب سے بیان کیا تو لوگوں کو تعجب ہوا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چلے گئے؟ اچھا آپ ہمیں بیت المقدس کا بتائیں کہ وہ کیسی کھڑکیاں کیسی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے میرے سامنے جو ہے بیت المقدس یوں کر دیا، اس طرح دنیا میں 3D ہوتی ہے یا کوئی ویڈیو کال ہوتی ہے، یوں میرے سامنے کر دیا. میں وہاں گھوم رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جی فلاں جگہ قافلہ آ رہا ہے، ان کا اونٹ بھٹک گیا تھا، اب وہ دوبارہ یہاں وادی تنیم میں پہنچنے والا ہے. تو لوگ وادی تنیم میں پہنچے، دیکھا واقعی قافلہ آ رہا ہے. ان سے کہا تمہارا اونٹ بھٹک گیا تھا؟ فرمایا ہاں ہمارا اونٹ بھٹک گیا تھا. تو بہرحال اس واقعے معراج کو جب بیان کیا گیا تو اس ٹائم بھی بہت سارے لوگوں نے انکار کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ مرتد بھی ہوئے اور مشرکین نے تالیاں بھی بجائی، اس کو اعتراض کا بنیاد بنایا. لیکن یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، اور آج کے اس دور میں تو یہ بڑا آسان ہے. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون. اللہم صلی علی محمد کلما غفل عنہ الغافلون. اللہم صلی علی محمد بعدد خلقک. اللہم صلی علی محمد وزنۃ عرشک. اللہم صلی علی محمد مداد کلماتک. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار. اللہم صلی علی محمد بعدد قطرات البحار. اللہ کریم ہم آپ کے عاجز کمزور مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ آپ نے اپنے محبوب کو معراج کا مقام نصیب کیا، اے اللہ ان کے مقام کو اور بلند فرما، اے اللہ ان کے مقام کو اور بلند فرما. اے اللہ ہماری طرف سے اے اللہ ہمارے محبوب کو اے اللہ اپنی شان کے مطابق صلاۃ والسلام پہنچا دیجئے. اے اللہ اپنی شان فرشتوں کی تعداد کے مطابق اے اللہ ان کو صلاۃ والسلام پہنچا دیجئے. اے اللہ آدم علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئے، جو حیوانات آئے، جس نے جتنی سانسیں لی، ہر سانس کے بدلے رسول اللہ کو صلاۃ والسلام پہنچا دیجئے.
اللہ آپ نے ہمیں اتنے عظیم نبی کے ساتھ جوڑ دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اے اللہ ہمیں اس نبی سے وفا کرنے والا بنا، اے اللہ اس نبی سے وفا کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ کریم ہمیں سود سے بچا، اے اللہ غیبت کرنے سے بچا، اے اللہ بے عملی سے بچا، اے اللہ ہمیں حرام کی طرف لپکنے سے بچا، مولا کریم ہمیں ایسا بنا کہ رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا، کم سے کم اللہ ایسا بنا کہ ہم اللہ کے نبی کو خوش نہ کر سکیں تو ان کو پریشان تو نہ کریں، ان کو دکھ تو نہ دیں، ان کی سنتوں کو پامال کر کے ان کے سینے کو زخمی تو نہ کریں۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، قیامت میں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا، اے اللہ یہ وہ عبادت جو آپ کے قریب کرنے والی، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ یہ بھائی اے اللہ آپ کے محبوب کی سیرت سننے کے لیے بیٹھے رہے، اے اللہ یہ 1 گھنٹہ اے اللہ یہ بیٹھے رہے، اے اللہ اس کی برکت سے تو ہمارے دلوں کو اپنے نبی، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو زندہ فرما، اے اللہ ان کی محبت کو زندہ فرما، ان کی عنایتوں کو ہمارے اوپر زیادہ فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، مولا کریم کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے، اللہ آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، وہ اللہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، ایسا نہ ہو ہمارا شعبان بھی غفلت میں گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، اے اللہ ہمیں رجب کی برکتیں نصیب فرما، شعبان کی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اے اللہ رمضان تک پہنچا، اللہ کریم ہماری مغفرت فرما، اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مغفرت نہیں کرنی، اللہ پھر بھی مغفرت فرما، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کریم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، گھر آیا دی لاج تانو چاہے کھوٹے چاہے کھرے، اے اللہ یہ گھر آگے آپ کے، اے اللہ ہم جیسے ہیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو ایک آنسو پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ہم وہ آنسو کہاں سے لائیں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، مولا کریم ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ایک بندہ قیامت میں اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میں کشتی چلائی جائے تو وہ بھی چل جائے گی، وہ رونا بیکار ہوگا، اے اللہ ہمیں دنیا میں رونے والی آنکھ عطا فرما، شکر والی زبان عطا فرما، خشیت والا دل عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، مولا کریم ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، مولا کریم بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، کہتے ابو اب میں نہیں چل سکتا، آپ مجھے اٹھا لیجئے، باپ اس کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے کہ بچہ تھک گیا، اللہ کریم ہم نفس و شیطان کے ساتھ جنگ کرتے کرتے تھک گئے، اے اللہ اب اپنی رحمت سے ہمیں تھام لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے تھام لیجئے، ہم نہیں چل سکتے، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں 10 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اے اللہ پکی سچی نیت کرتے ہیں، شام کو پھر ہمارے اعمال میں گناہ ہی ہوتے ہیں، اللہ کریم کرم کے فیصلے فرما، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے، اس سے نفرت نہیں کرتی، دھو لیتی ہے، اللہ کریم آپ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ یہ آپ کے محبوب کی سیرت سنی ہے، اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس کے بھائی گئے تھے، کہا معاف کر دیجئے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا، کوئی پکڑ نہیں ہے،
اللہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی پکڑ نہیں ہے، معاف کر دیا۔ اللہ کریم، آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ تو رسول اللہ سے زیادہ کریم ہیں۔ اے اللہ اس مجمع کو بھی آج کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ تو میں نے اپنے محبوب کی سیرت سننے کی وجہ سے معاف کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو جاؤ۔ اے اللہ دلوں کے روب کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ یہ دلوں کے غم کس کے سامنے کھولیں؟ اے اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں ہمارے دن اور رات کو، ہماری خلوت جلوت کو، اے اللہ سب گناہوں سے بری ہوئی ہے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجئے، ہمیں اپنے بخشے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن وہ بندہ جو گھسٹ گھسٹ کر کئی سالوں کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ ہمیں اسی میں سے بنا دیجئے۔ یا اللہ عمل کوئی نہیں ہے، اللہ آپ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے، کہ اللہ ہمیں فضلی بنا دیجئے، اپنے فضل والوں میں شامل کر دیجئے۔ جے میں ویکھا عملہ دے ول نہیں میرے کچھ پلے، جے میں دیکھا رحمت ربتی بلے بلے۔ اللہ کریم اگر آپ نے عملوں کو دیکھتا ہوں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، ایک عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ علماء سے آپ کی رحمت کو سنتے ہیں، امید لگ جاتی ہے کہ ہماری بھی باشنوائی ہو جائے گی۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان کے خیر خواہوں کو زیادہ فرما، اے اللہ جو اس کے بدخواہ ہیں، جو بری نظر اس کے برا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دفع دور فرما۔ اے اللہ ان کو اس وطن کی مٹی ہی نصیب نہ فرما، اے اللہ ان کو اس ملک سے باہر بھیج دیجئے، اے اللہ ان کو ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمیں اپنے محبوب کے در کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ ہمارے عزیز اقربا، مشائخ، رشتہ دار، اساتذہ، والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، جو حیات ہیں، سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ